جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دکھاؤں آپ کو؟ ہاں یہ کیا چیز ہے یار، یہ تھوڑا برائٹ بھی کرنے سے زیادہ ہلکا تھا۔ اچھا ایک بس صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہاں بہتر ہے۔ یہ چھوٹی بچی ہے جناب، پہلے آپ ویڈیوز دیکھ لیں، میں پھر پورا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، مجھے بھیجا ہوا ہے۔ اچھا جی، یہ چھوٹی بچی ہے جس کے ہاتھ پہ دیکھا آپ نے پہلے یہ دیکھا، یہ سیفٹی پن ہے بڑی والی، اور یہ پورے ہاتھ میں یہاں سے لے کے یہاں تک اندر ہے۔ ٹھیک، اچھا جی اندر سیفٹی پن ہے، سیفٹی پن ہے بڑی والی۔ کیا کہہ رہے ہیں جناب یہ سیفٹی پن ہے، اس کے آگے کا اور یہ پیچھے کا، یہ بڑی والی چھوٹی بچی ہے۔ جی آپ ابھی دیکھیں، بڑی پن ہے، سیفٹی پن کی بہت بڑی پن ہے، میکسیمم پن ہے۔ میکسیمم پن، میکسیمم پن۔ یہ جی ان کا پاؤں ہے، ہمارا ایڑی فٹ نیچے، ہاں صحیح، یہ وہ جگہ ہے، وہاں پر بھی یہ دیکھ رہے ہیں، ابھی آدھی اندر ہے آدھی باہر ہے۔ اچھا نکل رہی ہے اندر سے، اندر سے نکل رہی ہے۔ سر ڈالی کس نے؟ بتاتا ہوں، میں نے آپ سے عرض کی کہ میں آپ کو پہلے ویڈیوز دکھا دیتا ہوں، میں پورا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ آپ نے دیکھا، یہ پاؤں، ہاں فٹ، ٹھیک، ایک ہو گیا، یہ دیکھ لیں دوسرا، ہلکا سا بلڈ بھی ہے اور یہ بھی نکل رہی ہے اندر سے۔ ارے ٹھیک، دو، یہ دوبارہ دیکھیں، یہ اب دوسری سیفٹی پن، اچھا، اس کے آگے کا وہ جو ہم پریس کر کے کھولتے ہیں، ہاں ہاں کرتے ہیں، بند کرتے ہیں، یہ بڑی والی سیفٹی پن سر، یہ باڈی کے اندر ہے کہ ہاتھ کے اندر۔ تھرڈ، اور اب آپ کو میں تصویریں دکھاتا ہوں۔ ہمیں یہ کہہ کر بھیجا گیا جی، یہ کانٹینٹ، یہ تصاویر ویڈیوز کے، ایک چھوٹی بچی ہے، اس کی باڈی میں سے سوئیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ ہمیں کہہ کے بھیجا، تصویریں بھیجی، ویڈیوز بھیجی، وہ جو کب سے، کیوں، کیسے، وہ سب میں آپ کو بتاتا ہوں ورڈ ٹو ورڈ۔ سجاد بھائی یہ سوئی نہیں ہے، یہ سیفٹی پن ہے۔ سوئی تو الگ بہت چھوٹی ہے، باریک پتلی ہوتی ہے، یہ تو سیفٹی پن کے پورے جوائنٹس ہوتے ہیں۔ میں آپ کو آگے دکھاؤں، سیفٹی دکھاؤں، سوئی دکھاؤں، یہ تو آپ نے سیفٹی پن دیکھی، ہاں یہ ہے نا سوئی، ہاں یہ سر سوئی بھی بڑی والی ہے، سیفٹی پنز بھی بڑی بہت والی بڑی ہے، والی ہے۔ اس کا وہ آپ بیچ میں گیپ دیکھیں جس پہ ہم دھاگا ڈالتے ہیں، وہ بہت بڑا ہے، ہاں مطلب اس کا سائز بھی بڑا لگ رہا ہے۔ اچھا سوئی بھی موٹی والی ہے، سیفٹی پنز بھی جی موٹی جی، والی وہ ہے، میکسیمم سوگر ٹائپ کہتے ہیں، اس کو بڑا کہتے ہیں نا۔ یہ بھی جی دیکھ رہے ہیں آپ، ٹھیک، یہ دیکھیں لحاف وحاف لگانے میں بڑی بڑی ترپائی کی کام آتی ہے نا، کیا کہتے ہیں، سلائی کی کام آتی ہے۔ سر یہ اور یہ سیم ہے یا الگ الگ ہے؟ یار یہ تو الگ ہے لیکن سیفٹی پن نہیں ہے۔ ہاں یہ انہوں نے، لیکن یار یہ کوئی خود سے بھی کرے گا تو کیسے کرے گا؟ اس میں اذیت کتنی ہوگی؟ آیا تھا خیال، جیسے ہم بچپن میں ہوتا تھا نا، بچوں میں ہوتا نا، یہ کر سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، میں کر کے دکھاؤں، تو وہ ہلکا سا نا بالکل سکن کے اوپر جو ہم پاؤں کی ہارڈ سکن ہوتی تھی، ہلکی سی ہم اوپر کی لیئر کے اوپر ایسے، یہ دیکھو کچھ نہیں ہوا، یہ دیکھو اس طرح کی چیز۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ ڈیٹیل آئیے جی۔ سلام سجاد بھائی، میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں، ایک ریلیٹیو ہے، ان کی بیٹی ہے چھوٹی، اس کے ساتھ کوئی چیز ہے، اچھا تو آپ سے ہیلپ چاہیے تھی۔ ایسے سوئیاں آ جاتی ہیں اس کے ہاتھ پاؤں پہ، پاؤں کے نیچے اسٹیپلرز کی پنز آ جاتی ہیں، اسٹیپلر کی پن۔ 3-4 دن پہلے ایسے ہوا تھا، پہلی بار اس کو ہاتھ میں سیفٹی پن لگ کر بند ہو جاتی تھی جو اسکارف پہ لگاتے ہیں۔ اچھا، اس کے پیرنٹس لے کے گئے تھے کسی کے پاس، اس کو انہوں نے اس چیز کو حاضر کیا تھا۔ اچھا لے کے گئے ہوں گے بچی کو کہیں پہ، تو اس کو حاضر بھی کیا جو بقول ان کے اندر تھا، اس کے یا کوئی اندر تھی، وہ کوئی چڑیل ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ اب نہیں آئے گی، پر وہاں سے واپسی پہ گاڑی میں بھی وہ چیز اس میں آ گئی، اس کے بال ہوا میں اڑنے لگ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ اب کل سے 2 بار وہ چیز آ چکی ہے اس پہ، پر اب ایسے سوئیاں پنز نہیں آ رہی اس کے ہاتھ پاؤں پہ۔ جن کے پاس لے کے گئے تھے انہوں نے کہا کہ ہے آپ کے گھر میں ویسے بہت سی چیزیں ہیں، بسیرا وہاں
سے وہ چیز آئی ہے اس بچی میں گھر سے. کائنڈلی اگر آپ کچھ ہیلپ کر سکیں تو ہماری تو پلیز بتا دیں. سجاد بھائی ویٹنگ فار یور ریپلائی. انہوں نے یہ ویڈیوز بھیجی, مجھے تصویریں بھیجی, تو جتنا آپ ابھی حیران پریشان ہیں, میں ابھی تو شوق ہوں یار. تکلیف کی شدت, تو بچی کے جو ہاتھ سے میں عمر کا اندازہ لگا رہا ہوں اراؤنڈ 10 to 12 ہے, یا اس سے بھی انڈر لگ رہا ہے مجھے, لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ بچی کتنی عزت میں ہوگی, اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ختم کرائے اس پہ سے بھائی. اب جی میں آپ کو جب پھر میں نے ان کو کوئی بات میں نے کہا ڈیٹیلز مجھ سے شیئر کریں, مجھے پوری بات بتائیں. اب جی تو یہ بچی اتنی بڑی نہیں, چھوٹی. اس نے کہا تھا کہ یہ گھر اچھا نہیں ہے, یہ نہیں لینا. اچھا, جب گھر لینے جا رہے ہوں گے کرائے پہ اپنا, صحیح, تو چھوٹی بچی نے کہا ایسی کہ جی اچھا نہیں ہے, نہیں لینا. اور بڑوں کو لگا ہوگا بچی ہے, اس کے کہنے پہ کیا ابھی نا. لیکن بچے من کے سچے بچے تو کسی سے غور نہیں کیا, کسی نے غور نہیں کیا اس کی بات پہ. ہمیں لگا شاید ویسے ہی اس کو نہیں پسند. خیر وہ گھر پرچیز کر لیا. اس کے پیرنٹس نے یہ ادھر رہ رہے تھے, تو اس کی باڈی اس کے بعد سے کچھ مسائل سٹارٹ ہو گئے. یہ بچی بے ہوش ہو جاتی تھی بیچ میں, کئی بار منہ اس کا اوپن رہتا. ہمیں لگا کہ کوئی میڈیکل پرابلم ہے. پھر یہ اس منڈے کو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ اس کی ہاتھ میں سیفٹی پن آ گئی, جو اس کے ہاتھ کے انگوٹھے کے ساتھ سے دونوں ہاتھ کے آر پار ہوئی تھی. امپاسبل, بچہ خود ایسا نہیں کر سکتا. نہیں, بچہ کبھی کر ہی نہیں سکتا. سر یہ جو انہوں نے بات کہی ہے کہ انگوٹھے کے آر پار ہوئی, یہ نہیں ہو سکتا. نہیں, بچے نہیں کر سکتے. بچے پراپر, آپ پکچر سے دیکھیں, آپ ڈریسنگ کیا کہتے ہیں چادر دیکھیں, بچے کی ڈریس دیکھیں, بچے کی ابران دیکھیں. آپ کہتے ہیں نا کہ وہ اس کے دہلی سے گھر کا پتہ چلتا ہے, بچے کا پتہ چلتا ہے. مینرز والے لوگ ہیں یار. اچھا, مطلب ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. ہاں, صاف دکھ رہے ہیں, کلر کمبینیشن چیزیں. آپ کو پتا ہے میں ڈیزائنر ہوں, گرافک ہوں, ہم کون جج کرتے ہیں. مطلب یہ کہ کلرز وغیرہ, اسکن کلر جو ہے یا جو اس کا کپڑوں کے کلر ہے, مطلب مینرز. والدین بھی جو ہے بچوں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں, بچے کی مطلب کیئر لیس نہیں ہوں گے, کیئر لیس نہیں, ایسے چھوڑا نہیں ہوگا کہ جاؤ سوئیوں کے ساتھ کھیلو یا کچھ کرو. ایسا نہیں ہے. آگے دیکھیں. اوکے, آر پار ہوئی بھی تھی اور وہ بند بھی ہوئی تھی سیفٹی پہ. گھر والوں کو لگا کہ شاید شرارت کی ہے اس نے, اچھا, یا ایسا کچھ ہوا ہے. ہاسپٹل لے کے گئے, ڈاکٹر نے کاٹ کے وہ پن نکال دی. اچھا, کٹ کرنا پڑا پن کو نکالنے کے لیے. اور اچھی بات لگی آپ کی کہ ایسے نہیں ہے بالکل ہی کہ کچھ بغیر سوچے سمجھے کوئی سوچ کر لیں, فیصلہ کر لیں. انہوں کو لگا پہلے کہ شاید بچی نے خود سے کچھ کر لیا ہوگا. ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے گئے, کسی کو دکھا بھی دیا. ان تمام مراحل سے گزر چکے. پھر اس کو ہم اس گھر سے لے آئے کہ شاید اس گھر میں کوئی چیز ہے جو ایسی کر رہی ہے اس کے ساتھ. اب نوٹ کیجئے گا بات, جس گھر میں یہ ہو رہا تھا وہاں سے ان کو شفٹ کر لیا کہ یار چلو اس کی بات سچی ہوگی, بچی کی اس کو کچھ محسوس ہوگا, کہیں اور لے آتے ہیں. یہاں سے گڑبڑ ہے. اچھا, لے آئے دوسرے گھر. اسی شام کو نا ایک اور سیفٹی پن اس کے ہاتھ میں آ گئی. اچھا, اور وہ بھی پراپر بند ہوئی تھی, جس کو ویڈیو میں نے اوپر بھیجی ہے آپ کو. اچھا, وہ والی ویڈیو تھی. دو ہے نا, دوسرے گھر میں بھی یہ ہو گیا, کہیں اور جا لے کے گئے. پھر اس کو ہم اس گھر سے لے کے آئے, شاید اس گھر میں کوئی چیز جو ایسا کر رہی ہے اس کے ساتھ. میری خالہ کے گھر ہے, وہاں لے آئے تھے. پھر بچی کو رات کو انہوں نے سوئی خود ہی گھر میں نکال لی اس کو پکڑ کے. جب انہوں نے سوئی نکالی تو بالکل ذرا سا بلڈ آیا وہاں سے, جو تصویر میں ہے. جی, بچوں نے چیخیں ماری, نیچے جا کر دیکھا تو وہی سوئیاں اس کے ہاتھ پاؤں میں آئی ہوئی تھیں. اچھا, یہ سارے واقعے سننے میں میرے دماغ میں صرف ایک ہی سوال آ رہا ہے بار بار, بچی کیا کہیے اس بارے میں؟ بچی کیسے, بچی کا جواب دے رہی ہے, اس کو کیا محسوس ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے؟ گھر میں سورہ بقرہ لگائی ہم نے, اس نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا, کہتی ہے اس کو بند کرو. جس جگہ پہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھو وہ وہاں سے دور بھاگتی ہے. صحیح. پھر اس کے پیرنٹس اس کو کسی بزرگ کے پاس لے کے گئے تھے تو انہوں نے حاضر کیا اس کو. وہ چڑیل ہے ایک, وہ بتا رہے تھے کہ آپ کا گھر بھرا ہوا ہے ان چیزوں سے, آپ لوگ وہاں سے شفٹ ہو جائیں.
مزید یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بھگا دیا ہے، اب یہ چیز نہیں آئے گی، لیکن وہاں سے واپس ہی آ رہے تھے تو گاڑی میں ہی وہ چیز آ گئی، بڑی مشکل سے اس کو گھر تک لے آئے، پھر اب گھر میں اس میں وہ چیز آ جاتی ہے، بال بکھر جاتے ہیں اس کے، لیکن اب یہ سویا پنج بھی وہ بیٹھی گھورتی رہتی ہے دیواروں کو شام کے ٹائم۔ بہت خطرناک چیز صحیح ہے اور ایکسٹریم پر اس وقت بچی سے کیا دشمنی نکال رہے ہیں وہ لوگ، بچی میں کوئی خود آزاد صلاحیت ہے اس وجہ سے سر سویا کیوں نکل رہی ہے؟ اذیت دے رہے نا اس کو، ایسی کیا وجہ ہوئی جو اس کو اذیت دے؟ کیا بچی سے کوئی ایسی غلطی سے اذیت ہوئی ہے؟ لیکن شراز بھائی صرف سوئیاں نہیں ہیں، سیفٹی پنز ہیں، سٹیپلر پنز ہیں، مطلب ہر وہ نوکیلی چیز جس سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، جو جسم میں گھس سکتی ہے، ہاتھوں پیروں میں، وہ باقاعدہ یار جیسے کپڑوں کو یا گدے کو جیسے آپ باندھتے ہیں ویسے آپ مطلب جسم کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اور بقول ان کی یہ نکلتی ہیں اس کی باڈی میں سے ایک بار دو بار تین بار نہیں ہوا ایسا۔ تو یہ بچی کو اکیلا کیوں چھوڑتے ہیں؟ بچی کو یہ مستقل اپنے ساتھ رکھیں، اکیلا کیوں چھوڑتے ہیں؟ یہی مجھے کل سے خیال کہ بچی کو کیوں انہوں نے اکیلا چھوڑا؟ ایسی سچویشن میں دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ ہمارے کسی بچے کے ساتھ کچھ ایسا مسئلہ ہو، ہم تو سایہ بن کر رہے ہیں نا اس کے ساتھ، ہم تو اس کو اپنی آنکھوں کے ساتھ نہیں ہونے دیں کہ خدا نہ خواستہ کب ایک ڈاؤٹ بھی کلیئر ہو جائے کہ یار ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں سے یہ چیز نکل رہی ہے یا وہ مخلوق اس پر حاضر ہو کے خود یہ کر رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت درد محسوس نہیں ہوتا، جب آپ ایک کیفیت میں ہو آپ کو نہیں درد محسوس ہوتا اس وقت اگر آپ کسی کے اثر میں آ کے یہ خود کر رہے ہوں، لیکن یہ چیز کوئی آنکھوں سے دیکھے تو پتا چلے نا۔ صحیح، یہ جو ہوا یہ آپ بتا رہے ہیں کہ خالہ کے گھر پہ ہوا، بچے کھیل رہے تھے، اچانک بچوں نے چیخیں مارنا شروع کر دی، وہاں پہ ہوا، آپ کو جب یہ ہو جاتا تب پتا چلتا۔ جھلن گجرا والا میں جیسے وہ ہمارے سامنے نہیں ہو سکے تھے کہ وہ کٹس کیسے پڑتے ان پہ، وہ خود بخود ہی پڑ جاتے یا وہ اس کیفیت میں آ کے ان کٹس کو خود مارتے اپنے ہاتھ۔ یہ سوال آپ نے وہاں اٹھایا تھا، میں نے ان کے سامنے یہ بات کی تھی، آن ریکارڈ میں نے بات کی تھی، میرے آنکھوں کے سامنے نہیں ہوا۔ وہ خود پاگل نہیں ہے جو اپنا خون نکالتے ہوں گے، یا تو اس کیفیت میں آ جاتے ہوں گے، زیر اثر آ کے یہ کرتے ہوں گے، یا اگر ہو بھی جاتا ہے خود بخود تو ہمارے سامنے نہیں ہوا تھا۔ اب یہ نو ڈاؤٹ قدرتی رب نے والدین کے دل میں بچوں کے لیے جو محبت ڈالی ہوتی ہے وہ اس کا کوئی نعمت بدل ہے ہی نہیں، صحیح کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، نہ محسوس کر سکتا ہے نہ احساس کر سکتا ہے اس بات کا، کیا گزر رہی ہوگی وہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن ایسے موقع پہ اگر تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے کچھ تو آپ خود مجھے بتاتے کہ جی ہم نے خود دیکھا، یہ چیز ان کے اندر ظاہر ہو گئی، اندر سے نکلی، یا وہ کسی چڑیل کے کسی اثر میں آ کے انہوں نے خود اپنے آپ کو اذیت پہنچائی۔ اچھا ایک چیز میں اور کہنا چاہوں، والدین کا کنیکشن اولاد سے اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ سیدھا 1 to 1، یعنی کہ آپ کا ایک روحانی کنیکشن اتنا ہے کہ آپ کی موجودگی میں والدین کوئی شیطان بچوں تک نہیں پہنچ سکتا ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہوئے، اگر کوئی بھی چیز شیطان اس کے ساتھ ہے وہ جب آپ کے ساتھ ہو وہ اس کو اتنا نہیں نقصان ہو سکتی۔ میں نے وہاں بھی کہا تھا، میں دوبارہ کہتا ہوں کہ جی ایک نام، اور جیسے اللہ پاک نے کرم کیا ہے آج تک، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ابھی جی ایک واقعہ آیا ہمارے سامنے، یہ بھائی جی ہیں انڈیا سے، اچھا انڈیا سے بھائی ہیں، ان کی شاید سسٹر نے مجھے بھیجا ان کا نا معاملہ، میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ یہ جی میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں، اچھا کہ میرے بھیا کو جن کا پرابلم ہے، گھر سے پیسے غائب کرتے اور بھیا کو بری عادتیں بھی لگ گئی ہیں، یہ پرابلم 4 سال سے ہوا، بزنس کا بھی بہت مسئلہ ہوا، ہمیشہ بھیا کو قبرستان میں لے کے جاتی ہے وہ مخلوق، ایک دن جن قرآن کی قسم کھلائی کہ نہیں آنا بول کے، لیکن وہ قسم توڑ کے گئے، پھر جب بھی جسم سے نکالتے ہیں بھیا کو وومٹ کرتے ہیں، الٹی آتی ہے جب۔ اچھا یہ بھائی جو ہے نا ان کے ساتھ مسائل تھے، صحیح ایڈریس بھی انہوں نے بھیجا حیدرآباد انڈیا، صحیح ویڈیو بھی ہے میں سینڈ کرتی ہوں، ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے ایڈریس بھیجا جی پدموتی نگر
پلی درگاہ بورا بوندا حیدرآباد انڈیا 500018. السلام علیکم بھیا، جب سے میں آپ کو میرے بھائی کا مسئلہ بولی تھی تب سے میرے بھائی ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. ماشاء اللہ، شکر ہے اللہ کا. بہت بہت شکر ہے آپ کا سر. یہ ان سے میری بات ہوئی، ہم نے بھی کہا الحمدللہ. آپ نے کیا کہا جب آپ کی ان سے بات ہوئی تھی؟ یار مجھے ابھی تو یاد نہیں میں نے اس کو کیا کہا تھا. وہ جو میرے دوسرے فون میں ہے نا، شاید میں نے دعا وغیرہ کے لیے میں نے کچھ کہا ہوگا. کہنے کا مقصد یہ، میں نے جو کہا بھی نہیں کہا مجھے نہیں پتا. مجھے یہ پتا ہے میں نے کچھ کیا نہیں. صحیح، یہ بات طے ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں. میں نے کچھ کیا نہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ جب سے ہم سے شیئر کیا وہ ٹھیک ہو گئے. لیکن اس میں ایک بات نوٹ کرنے والی، وہ یہ بات کرنے سے ہی مسئلہ حل ہوتا ہے. جب تک بات ہی نہیں کریں گے آپ تب تک کیا ہوگا؟ آپ ڈرتے ہیں کہ مسئلہ بڑھ نہ جائے، کچھ یہ نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چل جائے. یار آپ مسئلے کا حل چاہتے نہیں چاہتے، آپ کریں گے ٹھیک ہے، مسئلہ ہوگا تو حل ہوگا نا. اب اسی ڈر سے کہ جی کوئی پتہ نہیں کیا کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، کچھ تو لوگ کہیں گے، ان چکروں میں نہیں پڑنا. تو بات یہ ہے کہ بات کرنے سے ہی مسئلے حل ہوئے ہیں، ہوتے ہیں. مجھے یہ تو پتا ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں میں موجود ہیں بے انتہا پیارے لوگ موجود ہیں جو ڈھونڈنے سے نہیں ملتے. یہ جب کوئی سمجھے دعاؤں سے، ایک سلسلے سے، بندوبست انتظام سے ان کی مہربانی گوارا کر لیتے. دوبارہ عرض کر دیتے ہیں جی، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کسی کے لیے کیا کریں گے. یہ اس چیز سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے سجاد بھائی کہ جیسے میں کہیں کوئی مسئلہ دیکھتا ہوں نا، تو میں جیسے کسی کمپنی میں کہیں جاتا ہوں تو میں ان کے بڑوں کو ضرور جاتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ چھوٹے بات کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں بے شک میں پوری دنیا کو صحیح نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کے لیے میں بات ڈال رہا ہوں کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے، آپ کچھ صحیح کر لیں. یا تو پھر آپ نقصان میں جائیں گے. اب بہت سے لوگ اس چیز کو ایکسپریس نہیں کرتے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے آپ مسائل کے حل نکال سکتے ہیں. اور بڑوں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ نیچے کیا چل رہا ہے. عرض یہ ہے کرنا اس کاغذات میں ہے، وہی کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں اور کرواتے ہیں. بے شک کرواتے ہیں، وہی کرتے ہیں اور کرواتے ہیں. اب کس سے کرواتے ہیں وہ ان کی مرضی. آپ کہیں تو صحیح، بولیں تو صحیح. یہ جو ایک معاملہ آیا آپ کے سامنے شیئر کرنے کا مقصد یہی کہ ان کی پازیٹیوٹی، ان کو لگتا ہے کہ اتفاق سے انہوں نے جس دن ہم سے شیئر کیا اسی دن اللہ نے کرم کر دیا. لیکن جو بات یہ ہے، یہ جو معاملہ ہے، تو میں کبھی خود سے نہیں کہتا کہ مجھے بتائیں، بلائیں، میں آنا چاہتا ہوں یہ وہ، لیکن صرف بچی سے ملنے کے لیے، گھر کو دیکھنے کے لیے کوشش ہوگی کہ رہیں رابطہ. باقی مجھے لگتا ہے کہ نو ڈاؤٹ والدین کیئر کرتے ہوں گے، کر رہے ہوں گے بہت زیادہ، اور کر بھی رہے ہوں گے مزید. جی انشاءاللہ زندگی رہی دیکھتے ہیں اس کو انشاءاللہ. فی الحال دیجیے اجازت جی، زندگی رہی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام.